صرف ایک دن کا سورہ کوثر کا آج وہ وظیفہ اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وہ وظیفہ ہے آج اپنے سینے کا راز اپنے پریشان دکھی بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں۔ سورہ کوثر کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے اپنی پوری زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، بہت ہی مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، آج میں آپ کو سورہ کوثر کا وہ وظیفہ بتاتا ہوں کہ میں اس وظیفے کو آج تک میں نے جس کسی کو بتایا، میں بڑی بات نہیں کرتا میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے اپنی زندگی میں قسم بھی نہیں کھاؤں گا اور میں دعویٰ بھی نہیں کرتا، میں آپ سے اتنا کہوں گا آپ لوگ پڑھ کے دیکھ لینا۔ جس طریق سورہ کوثر میرے بھائیوں میری بہنوں ویسے بھی آپ لوگ پڑھو گے نا تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، آپ کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن میں آپ کو آج جو سورہ کوثر کا عمل بتاؤں گا، جس طریقے سے، جس ترتیب سے، جس وقت، جس وظیفے کو میں آج آپ کو بتاؤں گا میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتایا ان کو کامیابی تو ملی ہی ملی، ان کو دولت رزق تو فوری طور پر، ان کے حالات خراب تھے، ان کو رزق اور دولت کے مسائل تو حل ہوئے ہی ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے جو دوسرے مسائل تھے، کچھ بیماریاں تھیں، کچھ بچے بچیوں کی شادیوں کے مسئلے تھے، کچھ قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جن کو کوئی ذہنی بیماریاں تھیں، مطلب کوئی نفسیاتی مریض تھے، لوگ مہنگائی میں اور کام نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح بالکل ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ان کے پاس اگر پیسہ آ بھی جائے تو وہ ان کے کام کا نہیں ہوتا، بالکل وہ عجیب سے حالت ان کی ہو جاتی ہے پاگلوں والی۔ تو حالات کی وجہ سے لوگ ہو جاتے ہیں ایسے، تو ایسے مریض، ایسے لوگ جو اس وظیفے کو پڑھ کے ان کے اگر بڑی سے بڑی بیماریاں ہیں، بیماریاں بھی ختم ہوئی، لوگوں نے صبح وظیفہ پڑھا، شام تک ان کے بڑے سے بڑے مسائل حل ہوئے، لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئیں۔ کچھ ایسی میری بہنیں تھی سر پیٹتی تھی کہ ہمیں جو ہے نا، اب ہم چاہتے ہیں ہمیں اپنی جو موت آئے وہ اپنی چھت کے نیچے آئے، ہم کرایوں کے مکان میں ہماری پوری زندگی گزر گئی، ہمیں اب اپنی چھت چاہیے۔ لوگوں نے یہ وظیفہ رات میں پڑھا، 2 دن کے اندر، 3 دن کے اندر ذاتی مکان ملے ہیں لوگوں کو۔ ایسا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آج آپ کو بتاؤں گا کہ نسلوں کی نسلیں بھی اگر دولت کو ختم کرنے کے لیے بیٹھیں گی، دولت ختم نہیں ہو سکتی، دولت ختم نہیں ہو سکتی، ایسا وظیفہ آج آپ کو بتاؤں۔ آج اپنے سینے کا راز، آج اپنی کامیابی کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں، آج وہ وظیفہ اپنے دکھی بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں جو اس وظیفے کو ضروری نہیں کہ پاکستان میں ہے تو پڑھ لیں، دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں آپ لوگ موجود ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، ملیشیا میں، پوری دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں آپ لوگ موجود ہیں، اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بتلائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا، ایک مرتبہ پڑھ لو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو اپنی زندگی میں پھر کبھی دوبارہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا خاص وظیفہ، آج تک آپ نے بے شمار اگر وظائف پڑھے ہیں اور آپ کو کامیابی نہیں ملی، آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ کو رزق دولت نہیں ملی، تو اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لینا، منٹوں میں، سیکنڈوں میں انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی اللہ پاک کے حکم سے، حکم اللہ پاک کا۔ آپ لوگ دلوں میں بالکل وسوسے مت رکھنا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو؟ سب سے بڑی غلطی کہ وظیفہ جب پڑھنے لگتے ہو آپ کے دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں۔ وسوسے سے مراد یہ کہ آپ لوگ، میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ ہم سے پوچھتے ہیں واٹس ایپ پر، حضرت میں یہ وظیفہ پڑھ لوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ پہلے ہی ان کو یقین نہیں ہے
اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں میری بہنوں. جب بھی کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، اور یہ وظیفہ تو آپ لوگ جب بھی پڑھیں اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں میری بہنوں. اب اس وظیفے کو کس دن پڑھیں گے یہ سمجھ لیں. اس وظیفے کو آپ کوئی بھی دن پڑھ لیں، چاہے پیر پڑھ لیں، چاہے منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن پڑھنا چاہیں، جس وقت پڑھنا چاہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں. چاہے صبح پڑھ لیں اٹھ کے، دوپہر میں، شام میں، رات میں. اپنے گھر میں موجود ہیں اپنے گھر میں پڑھ لیں، کاروباری جگہ پر، جاب پر ہیں، اپنی دکان پر ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، جب پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے، 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ صبح بھی پڑھ لیا، دوپہر بھی پڑھ لیا، شام بھی پڑھ لیا، اس طرح نہیں. ایک دن میں 24 گھنٹوں کا وقت آپ کو نکالنا ہے، اس میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. پھر اگلے دن آپ دوبارہ پڑھ لیں. اگلے دن آپ لوگ، یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اگلے دن کا انتظار کرو گے کہ کب اگلا دن آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں. ایسی آپ کی غیب سے مدد ہوگی، آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی. آپ لوگوں کی قسمت اگر نہ کھلے تو پھر مجھے کہنا. کئی لوگوں کی میرے بھائیوں میری بہنوں راتوں رات تقدیر بدلی ہے اس وظیفے سے. راتوں رات قسمت کے دروازے، ان کے رزق کے دروازے کھل چکے ہیں. اب میرے بھائیوں میری بہنوں آئیں، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف. سب سے پہلے آپ لوگ کیا کریں گے؟ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیں. جہاں کہیں وظیفہ پڑھیں سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے دکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، سکون سے بیٹھ جائیں. کوئی وقت کی، جگہ کی، دن کی پابندی نہیں. جب پڑھنے لگیں کوشش کرنا آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، کوشش کرنا جیسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے آئے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا. اسی وقت آپ لوگ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا. کوئی مجبوری نہ ہو تو، اگر کوئی مجبوری ہو تو وظیفہ نوٹ کر لو، پھر بعد میں پڑھ لو. بعد میں اگر وظیفہ یاد نہ ہو، صحیح سمجھ نہ ہو تو دوبارہ ویڈیو دیکھو، ویڈیو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو سیو کر لو تاکہ آپ کو ویڈیو کا پتہ چلے کہ یہ ویڈیو تھی. دوبارہ چلاؤ، پھر اچھی طرح سمجھ کر، جان کر، معلوم کر کے، ترتیب سے، جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ ویڈیو دوبارہ دیکھو. پھر جب کرنے لگو تو ویڈیو چلاؤ اور پھر اسی وقت وظیفہ پڑھ لو. اب پیارے بھائیوں میری بہنوں جب سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، سب سے پہلے آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے. جب وظیفہ پڑھنے لگو، ایک آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے. 1 منٹ کے لیے آپ کو سکون سے بیٹھنا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. کوئی آپ کو فون، آپ کو اپنے پاس کوئی فون ہو اس کو بھی الگ کر دو. کوئی آپ کے ارد گرد لوگ ہو ان کو بھی منع کر دو، بھائی 1 منٹ کے لیے مجھے جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دیں، مجھے آواز نہ دینا. اگر ویسے ہی گھر میں اکیلے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یا کام پر کہیں اکیلے جاب پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. تو آپ لوگ ایک طرف ہو جائیں اور سب سے پہلے آپ لوگ خاموشی سے چپ چاپ بیٹھ کر وظیفہ پڑھتے وقت آپ کو پوری توجہ آپ کی وظیفے کی طرف ہو. اس دوران آپ کو کسی سے بات چیت بالکل نہیں کرنی. 1 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے. سب سے پہلے درود پاک آپ کو لازمی پڑھنا ہے 1 مرتبہ. درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود خضری آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. 1 مرتبہ درود خضری پڑھ لیں، بہت ہی خاص پاورفل درود پاک ہے. 1 مرتبہ درود خضری پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے سب سے پہلے. پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا. اس کے بعد 1 مرتبہ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. پھر فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی یا سر پہ رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، پابندی نہیں. اگر رکھ سکتے ہیں تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنی جو پیشانی ہوتی ہے نا، پیشانی سمجھتے ہیں نا، سر پہ، پیشانی پہ رکھ لیں یا سر پہ رکھ لیں سیدھا ہاتھ.
اور اب آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اپنا ہاتھ آپ کو سر یا پیشانی پہ رکھنا ہے سیدھا والا، اگر رکھ سکیں تو پابندی نہیں، اور آپ کو فوراً کیا پڑھنا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر آپ کو پڑھنی ہے، ایک مرتبہ، جب تک نہ کہوں اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر سے مت ہٹائیے گا۔ اگر آپ نے ہاتھ رکھ لیا ہے سر پہ تو ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 2 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ مت کریے گا، 1 سیکنڈ کی بھی، ایک بات آپ کو سمجھنی ہے۔ 2 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، پھر اسی وقت تیسری مرتبہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، اپنا ہاتھ سر سے ہٹا دے۔ بس جب تک آپ کو 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، جب تک آپ کو سیدھا ہاتھ سر پہ رکھنا ہے، پھر ہٹا دینا ہے۔ اب آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لی، اپنا سیدھا ہاتھ ہٹا دیں۔ اب آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں بہنوں آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں 3 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھیں، اس کے بعد آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر تسبیح موجود نہ ہو تو پھر آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ شروع کر دیں پڑھنا۔ حامیم لا ینصرون، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، حامیم لا ینصرون، 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں، حامیم لا ینصرون۔ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میرے بزرگوں، دوستوں، سورہ کوثر جب 3 مرتبہ پڑھیں تو اس کے بعد آپ کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ جب اس وظیفے کو پڑھو میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل پورا 1 منٹ کے اندر میں خود پڑھتا ہوں۔ 1 منٹ کا وقت اگر آپ لوگ، اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن میرا یقین مانو، جس ترتیب سے یہ آپ کو عمل بتایا میں نے، اس ترتیب سے پورا یہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ فوری مدد بھی ہوگی، اور اس ترتیب سے کرو گے تو 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا۔ جب 11 مرتبہ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ پڑھ لو تو اس کے بعد آخر میں آپ کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آخر میں میرے پیارے بھائیوں آج کے عمل میں سب سے اینڈ میں، سب سے آخر میں آپ کو صرف 7 مرتبہ، صرف 7 ٹائم آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ جب 7 ٹائم آپ لوگ آخر میں 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک پہلے تو آخر میں پڑھ لینا ہے، اور درود پاک پڑھنے کی فوراً بعد آپ لوگوں کو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لینا ہے، مطلب کہ پھونک مارنی ہے اپنے دونوں ہاتھوں پر، میرے بھائی میری بہنیں دونوں۔ جب اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں یا پھونک مار لیں، مطلب 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ، تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے سینے پر، اپنے سر پہ، پیشانی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں میرے بھائی میری بہنیں۔ آخر میں یہ عمل لازمی کریں، دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر، سینے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے،
اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگے۔ میرے بھائی میری بہنیں ضرور دعا مانگے، اس عمل کو لازمی آپ لوگ کیجئے گا۔ 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں یا پوری زندگی روزانہ کریں، کوئی پابندی نہیں۔ انشاءاللہ فوری طور پر اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک بنتا ہے، ایک لائک ضرور کیجئے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔